الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہماری گفتگو تھی گزشتہ درس میں حلقہ اولیٰ میں کہ اگر ہم جس وقت پر ہم جملہ سنتے ہیں یا وہ جملہ جو صادر ہوتا ہے نائم سے یا وہ جملہ جو پیدا ہوتا ہے تو پتھروں کے آپس میں ٹکرانے سے اس کے لیے نہیں پائی جاتی مگر مطلوب لغوی. صحیح. اس سلسلے میں ہماری بحث تھی اور اب یہاں سے آ جائے کہ کما نعرف ايضا ان المتکلم انما يريد منا ان نتصور تلك المعاني. جیسے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ متکلم صرف اور صرف ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان معنی کا تصور کریں لا لکہ یخلق تصورات مجردہ فجعلنا فحسب، نہ کہ یہ کہ پیدا ہو جائے تصورات صرف اور صرف ہمارے ذہن میں، بلکہ بل لغرض فی نفسہ ہی، بلکہ اپنے آپ میں. وہذا الغرض الاساسی، اور یہ غرض اساسی ہوا فی المثال المتقدم، گزری ہوئی مثال میں جو ہم بیان کر چکے. کون سی والی مثال تھی؟ الحق منتصر. یہ غرض جو ہے یہ جو ہے الاخبار عن ثبوت الخبر للمبتدا، یہ خبر دینا ہے کس بات کا کہ ثبوت خبر للمبتدا کے لیے، کہ مبتدا ثابت ہے خبر کے لیے. ثبوت الخبر للمبتدا، خبر ثابت ہے مبتدا کے لیے. ان المتکلم انما يريد منا ان نتصور معنی الجملہ، متکلم صرف اور صرف ہم سے چاہتا ہے کہ ہم تصور کریں اس جملے کے معانی کو. لاجل ان يخبرنا عن ثبوتها، کس لیے؟ تاکہ وہ ہمیں خبر دے ان ثبوتها، اس جملے کے معانی کے بارے میں، فی الواقع اس مبتدا کے بارے میں واقعاً ہمیں خبر دے. الغرض الاساسی فی نفس المتکلم اسم. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس غرض اساسی کو کیا کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں اس پر جو نام کا اطلاق ہوگا وہ ہوگا الارادۃ الجدیہ. اسے کیا کہیں گے؟ ارادہ جدیہ. یعنی ارادہ جدیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جس وقت پر متکلم ہمیں کہہ رہا ہے منتصرون، تو الحق منتصرون یہاں پر اس کا کہنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس بول رہا ہے، ہمیں آواز آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، بلکہ وہ یہاں پر ہمیں خبر دینا چاہتا ہے اور ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں بتانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ حق منتصر ہے. ایک ہوتا ہے انسان خواب میں بول رہا ہے، سوتا وہ بول رہا ہے. ایک ہے پتھر سے کسی سے آواز آ رہی ہے، کسی مشین سے آواز آ رہی ہے. ایک ہے یعنی انسان خود بول رہا ہے اور وہ جدی طور پر بتا رہا ہے، بات کر رہا ہے. یعنی اس کا مقصود صرف معنی میں تصور یا لفظ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصود ہے کہ ہم سمجھے بات. جو متکلم میں جدی ہوتا ہے، جسے متکلم میں جاد کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھے بات کو اور وہاں باقاعدہ سمجھانا چاہ رہا ہے، ہمارے ذہن میں اس کے معنی کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اس کی حقیقت پہنچانا چاہ رہا ہے. تو اس کا نام جو ہے اس کو کہیں گے الارادۃ الجدیہ. یعنی متکلم جو ہے صرف چاہتا ہے کہ ہم تصور کریں معنی جملے کا. کس لیے؟ لاجل ان یخبرنا، تاکہ وہ ہمیں خبر کرے، ہمیں بتائے ان ثبوتها فی الواقع، کہ یہ جملہ جو ہے واقع میں ثابت ہے، ایسا نہیں جیسے بولا. ٹھیک آ رہی سمجھ بات؟ کیا چاہتا ہے متکلم جاد؟ کہ ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس معنی کا تصور کریں صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں وہ خبر دینا چاہتا ہے اس کے ثبوت کے بارے میں
یہ چیز واقع میں پائی جاتی ہے، جو میں کو کہہ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، یہ واقع میں موجود ہے۔ آپ کو اس سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ کے ذہن میں باقاعدہ اس بات کو ڈالنا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَتُسَمَّى الدَّلَالَةُ عَلَى هَذَا الْأَمْرَيْنِ الْإِرَادَةُ الِاسْتِعْمَالِيَّةُ وَالْإِرَادَةُ الْجِدِّيَّةُ، اور اس ان دونوں امروں میں نام رکھا جائے اس دلالت کا جو ہے الارادۃ الاستعمالیہ اور ارادہ جدیہ، والارادۃ الجدیہ۔ دلالت تصدیقیہ، اس کا نام کیا ہے؟ دلالت تصدیقیہ ہے۔ تسمى الدلالۃ علی هذا الامرین الارادۃ الاستعمالیہ، یہ ہاں یہ جو دلالت ہے یہ دونوں امروں میں، یعنی ارادہ استعمالیہ اور ارادہ جدیہ، اس کا نام کیا ہے؟ دلالت تصدیقیہ ہے۔ لأنها، اس لیے کہ دلالت تکشف عن ارادۃ المتکلم، اس لیے کہ دلالت جو ہے کیا کرتی ہے؟ کشف کرتی ہے ارادہ متکلم سے، وتدعو الی تصدیق الافعال، اور ہمیں دعوت دیتی ہے اس کی تصدیق کے لیے۔ لا الہ مجرد تصور الناس ساجد، نہ کہ صرف جو ہے وہ صرف اور صرف تصور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، نہ بلکہ کیا کہ ہم اس کو سمجھیں اور ہمارے ذہن میں اس کا مطلب پیدا ہو، اور ہم اس بات کو جان لیں کہ یہ چیز واقعاً موجود ہے۔ وَهَكَذَا نَعْرِفُ أَنَّ الْجُمْلَةَ التَّامَّةَ لَهَا إِضَافَةٌ إِلَى مَدْلُولِهَا التَّصَوُّرِي اللُّغَوِيّ، اس طریقے سے ہم جان لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ جملہ تامہ اضافۃ الی مدلول التصور اللغوی، مدلول تصوری کے ساتھ ساتھ مدلولان تصدیقیان، جملہ تامہ کے لیے مدلول تصوری کے ساتھ ساتھ دو مدلول اور بھی ہیں جو تصدیقی ہیں۔ کیا ہم اس بات سے کیا سمجھے جو ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ تامہ کے لیے مدلول تصوری کے ساتھ ساتھ دو مدلول اور بھی ہیں جو تصدیقی ہیں، ایک تصدیقی ہے اولا اور ایک تصدیقی ہے ثانیہ، آئے گا انشاءاللہ ممکن ہے۔ مدلولان تصدیقیان، جو دو مدلول تصدیقی ہیں، احدہما، ان میں سے ایک مطلوب جو ہے الارادۃ الاستعمالیہ، ایک مطلوب کیا ہے؟ ارادہ استعمالیہ ہے۔ اذ نعرف عن طریق صدور الجملہ من المتکلم انہ یرید منا ان نتصور معانی کلماتها، ایک ارادہ استعمالیہ ہے۔ ارادہ استعمالیہ میں کیا ہے؟ اذ نعرف عن طریق صدور الجملہ، کہ ہم جانیں جملے کے صادر ہونے کے بارے میں، کہ جملہ متکلم سے صادر ہوا ہے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کیا کہ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان کلمات کے معانی کا تصور کریں۔ کیا چاہتا ہے متکلم؟ کہ ہم ان کلمات کے معانی کا تصور کریں۔ ارادہ جملہ تامہ کی دو قسمیں ہیں، گویا نکالے دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک جملہ تامہ میں جو ہے مثلا مدلول تصور کے علاوہ دو دلالتیں اور پائی جاتی ہیں، تصدیق کی دلالتیں، ان میں سے ایک ہے ارادہ استعمالیہ۔ مثلا ارادہ استعمالیہ کیا ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں، ارادہ استعمالیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں، سمجھ لیں کہ جو جملہ متکلم سے صادر ہو رہا ہے تو متکلم چاہتا ہے ہم سے کہ ہم تصور کریں ان کلمات کے معنی کا۔ والآخر، دوسرا کیا ہے؟ الارادۃ الجدیہ، ارادہ جدیہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے الغرض الاساسی، وہ ایک غرض ہے، ایسی غرض اساسی ہے، وہ ایک ایسی غرض ہے الذی من اجلہ اراد المتکلم، جس کی وجہ سے متکلم نے ارادہ کیا ہے،
اس بات کا ان نتصور تلکل معانی کہ ہم معانی کا تصور کریں. وَأَحْيَانًا تَتَجَرَّدُ الْجُمْلَةُ عَنِ الْمَدْلُولِ التَّصْدِيقِيِّ الثَّانِي. اور کبھی کبھی جملہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے مدلول تصدیقی ثانی سے، خالی ہوتا ہے، صرف تصدیقی اولا پایا جاتا ہے، کبھی تصدیقی ثانیہ سے خالی ہوتا ہے. وَذَلِكَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي حَالَةِ الْحَذَرِ. اور یہ اس وقت ہے جب یہ متکلم سے غفلت میں صادر ہو، لا فی حالت الجد، نہ کہ حالت جد میں. ایک حالت حضل ہے، ایک حالت جد ہے. حالت حضل کیا ہے؟ لاپرواہی میں، غیر عدم توجہ کی بنا پر صادر ہو گیا. اور ایک ہے حالت جد. حالت جد کیا ہے؟ باقاعدہ انسان کا اس کے لیے چاہت پائے جانا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ يَسْتَحْدِثُ مِنْهَا إِلَّا مُجَرَّدْ إِيجَادِ تَصَوُّرَاتٍ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ لِمَعَانِ كَلِمَاتِهَا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ يَسْتَحْدِثُ مِنْهَا، اور یعنی جب وہ اس کا ہدف نہ ہو جملے سے، بلکہ صرف اور صرف تصورات کا ایجاد کرنا ہو ذہن سامع میں ان کلمات کے معنی کے لیے. یعنی وہاں مقصود جو ہے متکلم کا کیا ہے، ہدف جو ہے اس سے وہ جدی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اس کا ہدف جو ہے متکلم کا وہ یہ ہے کہ تصورات کو پیدا کرے ذہن سامع میں. کس کے لیے؟ ان کلمات کے معنی کے لیے. یعنی بہت کلمات کے معنی بتانا چاہتا ہے صرف. یعنی ایک تو مثلا الحق منتصرون، الحق منتصرون، تو ایک تو ہے مقصود یہ کہ متکلم کا کہ صرف معنی سمجھ جائے کہ حق کے کیا معنی ہے، منتصر کے کیا معنی ہے. ایک تو ہوتا ہی ہے غزی صاحب، ایک تو ہے یہ کہ صرف کلمات کے معنی کا تصور کرانا مقصود ہے، ذہن میں تصور پیدا کرنا. ایک ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ معنی کے یعنی کلمات کے معانی کے تصور کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ آگاہ کرنا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے، اور وہ آپ کو اس کی خبر دینا چاہ رہا ہے، آپ کے ذہن میں اس کا علم پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ الحق منتصرون، حق ہمیشہ کامیاب ہے، منتصر ہے. یعنی وہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہہ رہے ہیں کہ استاد منا جملے سے اس کا جو ہدف نہیں ہے الا مجرد سوائے ایجاد تصورات فی ذہن السامع لمعانی کلمات. صرف اور صرف اس کا مقصد جو ہے اس جملے سے یہ ہے، اس کا حاضر کا صرف اور صرف جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ایجاد کر دے معانی کو ان کلمات کے جو استعمال کرنا ہے. بس کلمات کے معنی کو ذہن میں ایجاد کرتے ہیں یا ان کے تصورات کو ایجاد کر دے. فلا توجد فی حاضر حالہ، اس حالت میں نہیں پائی جاتی ارادے جتنا نہیں پایا جاتا، بل ارادۃ الاستعمالیہ فقط، بلکہ صرف اور صرف ارادے استعمالیہ پائے جاتے ہیں. ارادے استعمالیہ یعنی استعمال کر رہا ہے، بس جدی نہیں ہے. آیا سمجھ رضی صاحب؟ سمجھ آیا؟ یعنی ارادہ استعمالیہ اور ارادہ جدیہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ ارادہ استعمالیہ میں یہ صرف اور صرف متکلم جو ہدف ہوتا ہے اس کا، وہ جو کلمات بول رہا ہے ان کے معانی تصور ذہن میں پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک. اور ارادہ جدیہ میں متکلم صرف جو ہے وہ کلمات کے معانی کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں لانا چاہتا، بلکہ وہ اس کے اصل جو ہے اس تک آپ کو لے جانا چاہتا ہے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھانا چاہتا ہے، اس کی حقیقت کو آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے. معنی کے ساتھ ساتھ معنی تو آئیں گے ہی، خود بخود آئیں گے ذہن میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے حقائق تک آپ کو لے جانا چاہتا ہے. صحیح. لہٰذا اگر صرف مقصود کلمات کے معنی تصور پیدا کرنا ہے ذہن میں تو وہاں ارادہ استعمالیہ ہے، اور یہ حاضر کے یہاں پایا جاتا ہے.
حالت حزم میں جو صادر ہوتا ہے متکلم سے. اور اگر ارادہ جو ہے وہ صرف کلمات کے معنی نہیں بلکہ جملے کی حقیقت اور جملے سے مقصود جو ہے وہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے ارادہ جدیہ کہا جاتا ہے. نکتفی الحمد باقی انشاءاللہ ذرا تصدیقیہ لیست لغویہ غدن انشاءاللہ سے صدر انشاءاللہ غدن والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.